تو معاملہ وقف کا نہیں ہے، معاملہ پولیٹکس کا ہے۔ مسلمانوں کے نام پر، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے لیے کبھی ہمدرد بن کے اور کبھی گالی دے کے، ہمدردی کے پیچھے بھی گالی ہی چھپی ہوئی ہے۔ اس ایکٹ کو دربھاگیہ کے ساتھ، دربھاونا کے ساتھ، دربھاونا پورن ایکٹ ہے یہ امینڈمنٹ ہے، یہ سوسائٹی کے لیے، کمیونٹی کے لیے یا ملک کے لیے، مان لو سوسائٹی کے لیے، مسلمانوں کے لیے خراب ہوتا، ملک کے لیے اچھا ہوتا تو بھی ہمارے سر آنکھوں پہ ہو سکتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا تکلیف ہوگی، برداشت کر لیں گے، کوئی بات نہیں، دیش کا بھلا ہو جائے۔ نہ دیش کے لیے، نہ کامن سوسائٹی کے لیے، انڈینس کے لیے، اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے، کسی کے لیے یہ قانون صحیح نہیں ہے اور اس طرح کی امینڈمنٹ صحیح نہیں ہے۔ اسٹرینتھن کرنے کی بات کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی چیز تھی کہ قبضہ کرنے والے کے خلاف، جیسے کہتے ہیں یہ قبضہ کر رکھا، ہم لوگوں نے بھی قبضہ کر رکھا، قبضہ کرنے والے کے خلاف کرمنل کیس بنے گا۔ آپ نے اس امینڈمنٹ میں اس کرمنل ہونے کو، کرمنلٹی کو ختم کر دیا، تو کیسے فائدہ پہنچایا آپ نے؟ آپ تو قبضہ کرنے والوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، بلڈروں کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ جو پرائم لوکیشن کی لینڈز ہیں وہ بلڈرز کو مل جائے۔ ہم نے، ہمارے پورکھوں نے، بڑوں نے یہ فیصلہ کیا، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک میں ہی رہیں گے، اور اس کے خلاف اس کو لے کر لڑائی لڑی ایک لمبی، اپنی کمیونٹی کے ان لوگوں سے جو تھوڑے سے تھے سنکھیا میں، اور جن کے سپورٹ میں یہ لوگ کھڑے تھے اس وقت بھی، ہم نے ان سے لڑائی لڑی، اور ہم سے اس دیش کے فاؤنڈرز نے، اس کنٹری کے فاؤنڈرز نے، آزاد بھارت کے، کچھ کمٹمنٹس کیے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میجورٹیرین اپروچ کے ساتھ ان کمٹمنٹس کو اور اس ملک کی بنیاد رکھنے والے لوگوں کو روندا جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اس تکلیف کا اظہار، معلوم ہے مجھے کہ میرے یہ شبد، میرے یہ احساس، میری کمیونٹی کی یہ فیلنگ بہرے کانوں سے سنی جائے گی، مجھے معلوم ہے، وہ دل تک نہیں جائے گی، کیونکہ وہ ایک خاص سوچ بنا لی گئی ہے اور اس سوچ کے تحت ایکشنز لیے جا رہے ہیں۔ وہ آدمیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، انسانوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھینس کے آگے بین بجاؤ، بھینس کھڑی پگرائے، ہمارے ہاں کہاوت مشہور ہے ہندی کی، تو سدا بسہرا ثابت ہوگی، لیکن میری ایک ذمہ داری ہے اس ملک کے، ہمارے اس دیش کے ایسے ناگرک ہونے کے واسطے سے، وجہ سے ہماری ایک ذمہ داری آئی ہے، ایک رسپانسبلٹی ہمارے اوپر آئی ہے کہ ہم غریب کچلے ایسے لوگوں کو جنہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا، جنہیں روندنے کی تیاری کر لی گئی اور روندا جا رہا ہے، ان کی طرف سے دل کی تکلیف کا اظہار کر سکوں۔ تو بس سوالوں کے جواب نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ جو سوال ہیں ان سوالوں کو سنتا ہوں میں تو مجھے سمجھ آتا، سوچتا ہوں یہ ان لوگوں کے پاس سے شرم نام کی چیز ختم ہو گئی، ایک دم شیملیس ہو گئے ہیں۔ سوال کرنے والوں کے بارے میں سوچتا ہوں، جس طرح کے سوال آتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کروں گا آپ لوگوں کا اس بات کے لیے۔ لڑائی جاری رہے گی، ختم نہیں۔
اور جو قربانی دینی پڑے پہلے بھی دی گئی ہے، آزادی سے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں۔ اگر لڑنا پڑے گا لڑیں گے، صبر کرنا پڑے گا صبر بھی کریں گے، اور کر رہے ہیں نہایت صبر کے ساتھ۔ پوری کمیونٹی نیائے کے انتظار میں۔ اور یہ بھی کہہ دوں میں آپ کو کہ اس دیش کے لوگ خوبصورت ملک ہے، لوگ ایسے نہیں ہیں، کچھ ہیں جو یہ سب اس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، تو ہم اکیلے نہیں ہیں اس میں، یہ بھی یقین ہے۔ آپ میں سے ہی بہت سارے لوگوں کا ہم کو بھی ساتھ ملے گا، ملک کا ساتھ ملے گا۔ بدلے گا وقت، صبح بھی ہوگی، ہمیشہ تو رات نہیں رہے گی، وقت کروٹ لے گا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ بات مولانا فاروقی صاحب جو لیگل معاملہ ہے اس حوالے سے کچھ پوائنٹس کا تذکرہ کریں گے، اور مولانا حکیم الدین صاحب بھی کچھ بات کہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ نہیں ابھی نہیں، بات پوری ہو جائے ابھی بات کیا کریں، آپ سوال کریں گے؟ آپ کے لگے ہوئے اس لیے چلیے۔ ریزولوشن میں کیا کیا چیزیں فیصلہ اگر وہ آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ریزولوشن کا ایک بنیادی مدعا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں سے یہ اپیل کری ہے کہ پیسفل احتجاج، پروٹیسٹ، اس کے حق کا ہر حال میں لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس ایکٹ کے خلاف ہر لیول پر، ہر جگہ پہ پروٹیسٹ ہونے چاہیے۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے، چاہا گیا ہے، دوسرا یہ کہ اس کی بہت مذمت کی گئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی وائلنس ہوگا، اس ایکٹ کے نام پر ہو یا کسی نام پر ہو، وہ وائلنس تحریک کو کمزور کرے گا، اور وائلنس کسی بھی مسئلے کا حل کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو کچھ بھی ہونا چاہیے پیسفل ہونا چاہیے، اور جہاں وائلنس ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں شدت کے ساتھ۔ مولانا آپ نے کہا کہ یہ مرشد آباد کی بات، سبھی جگہ کی بات کر رہے ہیں، کہیں بھی اگر ہو تو غلط ہے۔ لیکن آپ نے کہا صبر ایک حد تک ہی ہے، نہیں یہ بات ایک سحر آئے گی، سحر آئے گی۔ اس کا کیا تعبیر ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ آج اگر لوگ خاموش ہیں تو کل کو لوگ خاموش نہیں رہیں گے، ہمیں معلوم ہے۔ آج اگر آپ خاموش ہیں تو کل آپ خاموش نہیں رہیں گے، آپ کروٹ لیں گے تو زمانہ کروٹ لیں گے۔ میڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کوئی پلان کیا گیا ہے؟ دیکھیں جب کہاں